نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک چھوٹی سی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب اپنے ماننے والوں کو کہو، کل کہو، فرما دو، حکم دے دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی بھی کسی طرح کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس بات پر جو تمہیں میں نے دین اسلام دیا، قرآن دیا، حدیث پاک دی، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ جو بھی میرے رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنا۔ اب رشتہ داروں میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کون کون شامل ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی علیہ السلام کے خسر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے داماد ہیں، اور ان کی آل نبی علیہ السلام کی آل ہے۔ حضرت علی کی آل آقا علیہ السلام سے محبت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کی آل چلی۔ سید اسی وجہ سے بولے جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے وہ سید بولی جاتی ہے، باقی کو علوی کہتے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد ہیں، آصف رضا کیا کہیں اسے، اپنے آپ کو علوی کہلاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام عمر، عثمان، صدیق رکھا، اور جو ان کے خلاف ہے اس پر لعنت خدا کی، اور جو صدیق اکبر کو گالی نکالے اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہے، اور جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور علوی اپنا وہ آصف رضا علوی ہے ہی کافر، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتا ہے، کئی تقاریر میں اس نے کہا ہے۔ یہ لوگ سنتے تو اسے بہت زیادہ ہیں، اور مطلب ایسے اس سے داد بھی دیر ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اکثر جاہل ہے، انہیں تو کوئی نہ کوئی نکتہ چاہیے، چاہے وہ خدا بھی کہہ دے تو وہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ان کو اتنا شعور، نہ عقل۔ اور خاص طور پہ یہ قوم اہل تشیع کی، ان میں اکثر جاہل ہی ہیں، ذاکر جاہل، ان کے عالم بھی مطلب اس طرح جہالت آگے سے جواب ہی جہالت جیسے دیتے ہیں۔ عالموں کو تو سوچ سمجھ کے اعلان کر دیتے کہ علوی نے غلط کہا ہے، نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ صدیق اکبر کو گالی نکالی ہے، کافر کہا ہے، ظالم کہا ہے، تو کسی شیعہ کا کوئی بیان نہیں آیا۔
اور حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ایسی جو تقاریر کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کی روک تھام کی جائے۔ صحابہ کرام یہ ایک بریلوی تو ہیں جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ کسی صحابی کا رتبہ کسی نبی سے اوپر نہیں لے جاتے۔ اہل تشیع ان کے عالم بھی کہتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا کتابوں میں کہ حضرت علی بھی جو ہیں وہ بھی انبیاء کے سردار ہیں۔ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کے چھوڑا نا، مدینے میں، تو آپ رونے لگ پڑے۔ جب رونے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیری اور میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک بھی آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر دلالت کرتی ہے، لیکن جھوٹے نبی ان کو کہہ دے کہ بچوں کو یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور اہل تشیع سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایسے جیل ذاکروں کو ذرا نتھ ڈالیں۔ پہلے قتل و غارت بڑی مشکل سے رکی ہے، اب ملک میں اور فساد پھیلانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو، ملک کو سکون اور امن سے رہنے دو۔ امن و سکون جو ہے وہ ہم سب کے لیے چاہیے۔ اگر جہاد کرنا ہے، بکواس کرنی ہے، تو کافروں کے خلاف کرو، ہمارا دل بھی راضی ہو۔ مودی کے خلاف کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف کرو، کیونکہ انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے ہیں۔ توحید کا پرچار کرو، کو پتہ بھی لگے، پتہ بھی چلے لوگوں کو کہ یہ حق پرست لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو قادیانیوں کی طرح سنبھالتے ہو، چھوڑو، شیعت کو چھوڑو، مرزائیت کو چھوڑو، دیوبندیت کو چھوڑو، آقا علیہ السلام کے غلام بنو، حضرت علی کے غلام بنو، صدیق اکبر کے غلام بنو، عمر فاروق کے غلام بنو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام بنو، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے غلام بنو، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ کے پہرے دار بنو، ناموس رسالت کے پہرے دار بنو۔ ادھر لوگ کافر لوگ خاکے بنا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے ذاکر یہاں بھونک بھونک کے صحابہ کرام کے خلاف، جنہوں نے ناموس رسالت پر ساری فوج ہی جھونک دی اور جھوٹے نبیوں کا کلا کما کر دیا، اسی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لعین مردودوں اور جہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میری بات اتنی کافی سمجھیں۔ تمام دوست، تمام بھائی، تمام بچے اس بات کو اور زیادہ آگے فارورڈ کرو۔ دوسری چیز جو ہے، سب غلام بن کے رہو۔ نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہی سب کچھ ہے، اور آقا علیہ السلام کے گھرانے کے غلام اس میں ہی سب ملنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دو تین حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ، جو آل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور اسی طرح فرما من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارہ لقیہ الرحمہ، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دے گا، اس پہ اپنی رحمت برسائے گا۔
اور ایک اور حدیث پاک ہے وَمَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے تو کربلا میں اپنے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی مخالفت کر کے ایک دوسرے کو کافر کافر کافر، کیا اس میں؟ اس سے بچو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی غلام ہے وہ سارا کو بھی آقا علیہ السلام کے غلام بنو، اہل بیت اطہار کے غلام بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔